بھائی صاحب آج ایک واقعہ ہوا ہے پشاور میں جس میں ایک عیسائی کو اور ایک سکھ کو مار دیا گیا، اور 24 گھنٹے میں یہ دو واقعات ہو گئے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم۔ اس واقعے کو میں کیسے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اوور دا پیریڈ آف ٹائم بھارت جو ہے وہ یہ بات کرتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مائنورٹیز ہے یا تو ہم نے ان کو کنورٹ کر لیا اور مسلمان کر لیا، یا پھر ان کو مار دیا گیا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ بھارت کے جو ہوم منسٹر ہوتے تھے، ابھی بھی آئی تھنک از ہوم منسٹر، امت شاہ صاحب، انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک فگر دی اور کہا جی، حالانکہ وہ فگر تھوڑے غلط تھے، اس کو انڈیا ٹوڈے اور باقیوں نے بھی اس کو ریفیوٹ کیا تھا، لیکن کیونکہ اس وقت ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان اکٹھے تھے، اور اس میں تقریباً انہوں نے کہا کہ 23 کے 25% مائنورٹیز تھیں اینڈ آل دیٹ۔ بس صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی جو سرکار ہے وہ خاموش رہتی ہے؟ کیا ہمارے لوگ مائنورٹیز کو کنورٹ کر کے یا قتل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ریاست کمزور ہے، اور معاشرے کے اندر اس چیز کی ایکسیپٹنس ہے کہ کنورٹ کرنا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، اور قتل بھی کر دیں گے تو ان کی پیروی کون کرے گا؟ اور سننے میں آ رہا ہے کہ پشاور سے بہت سارے جو سکھ ہیں وہ وہاں سے مائگریٹ بھی کر گئے ہیں اور شہروں میں چلے گئے ہیں اس وجہ سے۔ تو یہ کس طرح کی جو ریاست ہے وہ بنتی جا رہی ہے، یہ وجود میں آتی جا رہی ہے؟ مائنورٹی، ایک تو ہم نے کہا جاتا ہے کہ لفظ مائنورٹی کہنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ سارے پاکستانی نہیں ہیں۔ یہ لفظ مائنورٹی اٹ سیلف از کسی کو آئسولیٹ کر دینا یا کسی ایک گروپ میں ڈال دینا۔ تو آپ اس کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں ریاست کی جو کرمنل نیگلیجنس اور خاموشی ہے اس کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں، اور معاشرہ جو ہے اس نے یہ جو ٹرینڈ شروع کیا ہوا کہ جب مرضی کسی مائنورٹی کے بندے کو گولی مار دو اور اس کا کیس بھی کسی لاجیکل کنکلوژن پہ اتنا نہیں پہنچتا؟ جی سر۔ دیکھیں جی، اس میں بات یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کی ذمہ دار ہے، اور سوسائٹی تو چونکہ بہرحال ذمہ دار ہوتی ہے، چونکہ ریاست کی اس وقت کی جو ایگزسٹنگ حکومت ہوتی ہے وہ سوسائٹی کو ہی ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور ان کے جذبات اور خیالات ان چیزوں کو سامنے رکھ کے، خصوصاً آج کے دور میں کہ جب سیاستدان اس طرح کی فالوئنگ نہیں رکھتے یا اس طرح کی ڈیپ روٹیڈ قسم کی ان کی جو ہے وہ نہیں ہوتی فالوئنگ، تو وہ ظاہر ہے پبلک اوپینین ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ان کو دو الگ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو کہتے ہیں نا ایک نیکسس ہے سوسائٹی اور ریاست کے دوران بعض چیزوں پہ جن پہ ان کا اتفاق ہے، اور ان میں سے، اور اس پہ میں جب سوسائٹی کہتا ہوں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ جیسے یا دوسرے لوگ جو ان چیزوں کو فیل کرتے ہیں یا ان کے خلاف بولتے ہیں، بلکہ سوسائٹی کی ایک بڑی اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو یہ جو ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ مختلف پریٹیکسٹ میں اور مختلف ٹریگرز کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جیسے یہ واقعہ ہوا کہ ایک سکھ جو ہے، غالباً دیال سنگھ نام تھا اس کا، اسٹور آنر، اس کو قتل کر دیا گیا، یا ایک کرسچن کو قتل کر دیا گیا۔ چونکہ اس میں جو ہے وہ جتنے لوگوں نے آج تک تاریخ میں پاکستان میں ود دی ایکسیپشن آف مے بی 1 or 2 اس طرح کے کرائمز کیے ہیں، وہ سارے کے سارے بچ گئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اینڈ اپ ہوتے ہیں جو اریسٹ ایز اے کریمنل جو ہے، اریسٹ ہونے اور پراسیکیوٹ ہونے کے بجائے ان کا ایک ہیروئک قسم کا جو ہے استقبال ہوتا ہے تھانوں میں اور بار ایسوسی ایشنزوں میں اور کچہریوں میں، اور جہاں جہاں بھی وہ جاتے ہیں ان کو ایک وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتی ہے۔ ان کو اس طرح یہ نہیں ٹریٹ کیا جاتا کہ اس نے کو قتل کیا ہوا ہے، ان کو تو ایک ہیرو بنا کے تو ایک طریقے سے جو ہے پیش کیا جاتا ہے، جس کے پیچھے ظاہر ہے اسٹیٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں اسٹیٹ کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ اسٹیٹ نے خوف میں آ کے یا دباؤ میں آ کے تو سرنڈر کیا ہوا ہے، یا اسٹیٹ کی انفیکٹ پالیسی یہی ہے، اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ آپ اس کو تھوڑا سا اگر اس کو پراپر پرسپیکٹیو میں رکھ کے دیکھیں تو یہ ایک سسٹمیٹک قسم کا جو ہے مائنارٹیز کا پاکستان میں قتل عام ہوا ہے سٹارٹنگ فرام 1947۔ اور قتل عام سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ جن کو قتل کیا گیا، کچھ کو جو ہے وہ فورس کیا گیا ایگزائل میں، ملک چھوڑ کے بھاگنے میں، یا اپنے علاقے چھوڑ کے شہروں میں منتقل ہونے پہ، یا اپنی شناخت جو ہے اس کو تبدیل کر کے تو ایک نئی زندگی جو ہے وہ کسی بڑے شہر میں جا کے ایک نئے طریقے سے شروع کرنے میں
تو اس سارے کو جو ہے آپ اسی طریقے سے مختلف طریقوں سے قتل عام کے زمرے میں ہی لا سکتے ہیں. اور یہ جس کسی نے بھی سٹیٹس دیے جس کو آپ کہتے ہیں کہ انڈیا ٹوڈے نے چیلنج کیا، اس میں جو ہے جو کنفرم قسم کے سٹیٹس ہیں 7 انڈین سب اس وقت پاکستان کی اتفاق ہے وہ 23% سے لے کے 28% پہ ہے، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے بنگلہ دیش بھی اس کا حصہ تھا، اور بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑی آبادی جو ہے ہندوؤں پہ مشتمل تھی. 1 درجن سے زیادہ تو ہندوؤں کی بڑی پارٹیاں تھیں باقاعدہ، جو پیئر ہندو بیسڈ پارٹیاں تھیں، اور ان کی پارلیمنٹ کے اندر بھرپور قسم کی نمائندگی تھی، جس کے لیے ظاہر آپ کو پاپولیشن چاہیے ہوتی ہے. تو جب آپ 4-6 جو ہے وہ پارٹیاں رن کرتے ہیں کسی ریلیجن کے نام پہ، یا 15-20 سیٹیں لیتے ہیں پارلیمنٹ میں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی پاپولیشن کیا ہے. اسی طرح آپ سندھ میں بھی دیکھ سکتے تھے، آلدو کہ سندھ میں ریپرزنٹیشن اس طرح نہیں ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑی آبادی بنتی ہے جی، یہ 1/3 سے زیادہ آپ کی پاپولیشن بنتی ہے، جس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایلیمینیٹ کیا گیا، خواہ اس کی کئی شکلیں ہیں. اور آج بھی آپ کو دنیا کے کونے کونے میں آپ کہیں جائیں گے تو کہیں آپ کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پاکستان سے مائیگریٹ ہونے والا ہندو یا کرسچن یا اس طرح کا شخص جو ہے وہ مل جائے گا، جو دنیا کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ سیٹل ہے. تو اس کی اگر ہم بیس پہ جائیں، جو کہ ایک لمبی ڈسکشن ہے لیکن ایک ریفرنس کافی ہے، کہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈسکریمنیٹوری قسم کی کلازز رکھتا ہے اگینسٹ دی مائنارٹیز. یہ ایک بڑی جرنل قسم کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اسلام بڑا عظیم مذہب ہے اور اسلام کے اندر اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہوتا ہے. یہ سٹیٹمنٹ تو پوری دنیا جانتی ہے، 1400 سال سے لاکھوں دفعہ رپیٹ ہوئی ہے. لیکن کسی اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو باقاعدہ کانسٹیٹیوشنلائز کرنا اور اس کو ایک قانونی شکل دینا جو ہے وہ ہوتا ہے اصل مسئلہ، جو آپ کی انٹینشن کو ظاہر کرتا ہے کہ کیا واقعی آپ اپنے ملک میں اقلیتوں کو جو ہے وہ تحفظ دینا چاہتے ہیں یا نہیں. تو اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو کلاس شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ پاکستان کا جو ہے وہ سربراہ حکومت اور ریاست جو ہے وہ کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا ایک بالکل ہی ایک الگ خانہ بنا دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو مختلف ریٹیکسٹ میں اقلیتوں کے خلاف پاکستان میں جو ایکشن کیے، اور اس حوالے سے جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے، اس نے جس طریقے سے جانبداری کا ثبوت دیا، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے ان کی پروٹیکشن بالکل ختم ہو گئی، جس کے نتیجے میں یا تو وہ ایلیمینیٹ ہو گئے یا پھر موو ہو گئے یا باہر چلے گئے، جس طریقے سے بھی ہو گئے. اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور آپ یہ دیکھیں گزشتہ 5 سال میں جو بھی واقعات ہوئے، اگر ایک شخص بھی اس طرح مار دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو چاہیے نا کہ پرائم منسٹر کی سطح کا یا پریزیڈنٹ کی سطح کا آدمی جو ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ جاری کرے. آپ گزشتہ 5 سال کے ایسے واقعات دیکھیں اور دوسرے دن کے اخبارات دیکھیں یا ٹیلی ویژن چینلز دیکھیں، آپ کو کسی طرح کے کسی ہائی پروفائل گورنمنٹ ڈگنیٹری یا فنکشنری کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ سٹیٹمنٹ نہیں ملے گی، جو کہ ایک طرح کس طرح کی خاموشی ہے. یعنی کین یو امیجن کہ یہ سوال آدمی پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کل پشاور میں ایک سکھ کو، دیال سنگھ کو مار دیا گیا اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس پہ بیان نہیں دیا، کیونکہ یہ بہت ہی غیر معمولی قسم کا واقعہ ہے، بہت ہی جو ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے ساتھ ایک سمجھوتا ہے، سوسائٹی کے ایسے ایلیمنٹس کے ساتھ جو اینٹائی منارٹی جو ہے وہ ایجنڈا رکھتے ہیں، جن کو آپ دہشت گرد کہہ سکتے ہیں یا بنیاد پرست کہہ سکتے ہیں یا جو نام آپ ان کو دیں، اور ان کے خوف اور ان کے دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت اور ریاست کی خاموشی جو ہے وہ اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے درمیان ایک نیکسس ہے، وہ خواہ والنٹیئر ہو یا مجبوری کی بیس پہ ہو. تو جب تک اس نیکسس کو نہیں توڑا جاتا، کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ نہیں کی جاتی اور اسٹیٹ اور حکومت کی طرف سے ایک واضح قسم کا جو ہے نا آپ موقف نہیں لیتے اس ایشو پہ، اس وقت تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے
اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو امیونٹی جیسے کہ حاصل ہے، وہ مختلف طریقوں سے لواحقین کو پریشر میں لا کے ان سے معاف کر دیں گے، مائنارٹیز غربت اور قسم پرسی کا شکار ہیں تو ان کو پیسے دے کے معاف کرا دیں گے، جو پاکستان میں جو دیت سسٹم ہے اس کے مطابق یا قانون شہادت کے لوپ ہولز ہیں اس کے مطابق کوئی نہ کوئی حربہ اختیار کر کے تو وہ جناب بری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ پروسیس جو ہے وہ جاری ہے، اور گزشتہ جو ہے وہ 70 سال سے جاری ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ عابد صاحب، یہ ایک بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے، اور آپ نے صحیح کہا کہ یہ صدر لیول پہ، وزیر اعظم لیول پہ اس پہ بات آنی چاہیے، لیکن شاید جو اتنے زیادہ قتل ہوتے ہیں کہ صدر وزیر اعظم بھی بعد میں انسلٹ محسوس کریں گے کہ اسٹیٹمنٹ دے دیں اور اس پہ کچھ ایکشن نہ لیا جائے، یا فیوچر میں ان کی پروٹیکشن نہ ہو تو صدر وزیر اعظم کی اس اسٹیٹمنٹ کا بھی کیا فائدہ۔ تو یہ ایک چیز ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ بڑے صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ جو تھے وہ میرے پہ پریشر ڈالتے تھے بھارت سے تعلقات ٹھیک کرو، اور وہ کہتے تھے میں جو تھا وہ میں ریزسٹ کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب میرے پہ پریشر ڈالتے تھے۔ صرف ہم نے 75 سالہ تاریخ میں یہ دیکھا کہ فوج تعلقات انڈیا سے ٹھیک نہیں کرنا چاہتی، یا کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ ہم دائیں بازو کی مذہبی جماعتوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی پریشر ڈالتی تھی اسٹیٹ کے اوپر، لیکن وہ ایٹ دا بیہسٹ آف دا اسٹیٹ ہی ہوتا تھا، مطلب اسٹیٹ ہی ان کو کہہ رہی ہوتی تھی کہ آپ ایک ماحول بنائیں۔ لیکن یہ جو شفٹ ہے پاکستان کے اندر، جو پاکستان کی فوج کے اندر شفٹ ہے کہ ہاں جی ہمیں انڈیا سے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے، لیکن ایک سیاستدان جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم میرے پولیٹیکل کیپٹل کے اوپر انڈیا سے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہو، اور میں لوز کر جاؤں الیکشن، اور میں سارا کوئی لوز کر جاؤں اور تم انڈیا سے تعلقات ٹھیک کرو۔ حالانکہ جب یہ اپوزیشن میں تھے تو نریندر مودی سے جا کے ملے تھے، اور جب حکومت میں آنے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے ہم بات کریں گے انڈیا سے، مودی سے بات ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج موو آن کر گئی ہے؟ 2003 کا جو سیز فائر ایگریمنٹ ہے جو ابھی تک انٹیکٹ ہے، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور دونوں طرف سے کوئی وائلیشن نہیں ہوئی، یہ بھلے پاکستان کی فائنینشیل کمپلشنس ہیں، ملٹری نے اپنے لیسن سیکھ لیے، FATF کی وجہ سے ہمیں دبایا گیا، اور وہ ٹھیک دبایا گیا جو کہ بہت پہلے دبایا جانا چاہیے تھا، جیسے انٹرنیشنل کمیونٹی کہتی تھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف ایکشن کرو، یہ وہ۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت سیاستدان رکاوٹ ہے، عمران خان ایک انڈیا پاکستان کے امن کے حوالے سے رکاوٹ ہے، فوج تو وہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے بات کریں، جبکہ عمران خان کہتے ہیں میرے پر دباؤ ڈالتے تھے۔ آپ دیکھیں نا یہ ٹرم ہے کہ دباؤ ڈالنا، حالانکہ یہ تو وزیر اعظم کا آلٹرنیٹ کام ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان صاحب نے کرکٹ میچ نہیں ہونے دیا تھا انڈیا پاکستان، باجوہ صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں میں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ ہم مودی کو پاکستان لے کے آئیں گے، ہم کرکٹ کرائیں گے میچ یہاں پہ، پھر پیاز اور کاٹن اور بہت ساری چیزیں امپورٹ کرنی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے نہیں کرنے دی۔ آپ عمران خان صاحب کی اس پلان کو کیا دیکھتے ہیں؟ جب اپوزیشن میں تھے اور حکومت نئی ملی تو بھارت کے گیت گاتے کہ بات کرنی ہے، اور جیسے ہی پتہ چلا کہ میں ڈیلیور نہیں کر پا رہا تو اکڑ گئے۔ دیکھیں جی، اس میں بالکل یہ ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے جہاں پہ پاکستان کے پالیٹیشنز اور پیپل آف پاکستان کے درمیان کانفلکٹ آف انٹرسٹ ابھر کے اور بالکل واضح ہو کے سامنے آتا ہے کہ چونکہ اس وقت جو امن کا سوال تھا یا امن کی خواہش ہے وہ پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے تھی، اور ہے اور ہمیشہ رہی ہے ہسٹری کے ہر دور میں۔ اگر انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر امن قائم ہوگا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ اگر کسی سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ہوتا ہے تو وہ عوام ہے، دونوں طرف سے، وہ انڈیا میں ہوں یا پاکستان میں ہوں۔ تو اس کے راستے میں سٹمبلنگ بلاک اگر ایک پاپولر پالیٹیشین بنتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ایک ریت کی دیوار تعمیر کی ہوئی ہے، خوف کا ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے، اور جال سازی کے ذریعے نفرت کا ایک جو ہے دریا، ایک سمندر سامنے کیا ہوا ہے، اس کا مقابلہ کرنے سے وہ گھبراتے ہیں، چونکہ اب جو ہے ان کی پالیٹکس، آپ نے پہلے حوالہ دیا کہ وہ منتخب ہونے سے پہلے کہتا کہ میں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کروں گا۔ وہ ایک ایسا وقت تھا جب آپ نے دیکھیں کہ ایک تو پاکستان ملٹری نے اپنا پیراڈائم شفٹ جس کو آپ کہتے ہیں کر لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی اب ہمارا پیراڈائم چینج ہو گیا ہے، اور ایک لبِ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ۔